امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، کفارہ۔ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی، خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس کی خالہ اسے اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائیداد میں حصہ ہے۔ ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے۔ سالار یہ دیکھ کر ستارہ کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اپنے ہی خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 7، اقتدار۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ اقتدار ایک دلچسپ کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اقتدار ڈرامے کی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، ایمان خان اور سمیع خان شامل ہے۔ یہ ڈرامہ محبت، خاندانی حرکیات اور رشتوں کی پیچیدگیوں کی ایک زبردست کہانی سنائے گا۔ اس سے فائدہ اٹھائیں جو بلا شبہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع ہوگا۔ ایک شدید جذباتی سواری، یادگار کرداروں اور دلکش کہانی کے لیے تیار ہو جائیں جو آپ کی پوری وقت توجہ رکھیں گے۔ اس ڈرامے کو فہیم برنی نے لکھا ہے۔ ہنا عمر نفیس نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 4، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے، جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے۔ اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا، ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔
احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی اپنی عزت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے، جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں عدنان شاہ ٹیپو، مشال خان، عمیر رانا، سید جبران، محمد شیخ اور سونیا مشال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اقبال حسین نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا، جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان، یہ طاقت کی جدوجہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور درفشا سلیم شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کبھی میں کبھی تم۔ جب 2 خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن اسکرین پر جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی ببلی ہانیہ عمر، 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شرجینہ ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔